اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی کرائیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی حکم کے تحت آج ہم عشرہ ذو الحجہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ زندگی کی نعمت ان نعمتوں میں سے ہے جو ایک ہی بار ملا کرتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ زندگی میں آنے والے نیکی کے موقعوں کا صحیح استعمال کر لیں۔ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کی بدولت ایک بار پھر انتہائی فضیلت اور برکت والے دنوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور عام طور پر ہم رمضان کی برکتوں سے تو واقف ہوتے ہیں، مگر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ نہیں ہوتے، نتیجتاً ان عظیم دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان بابرکت دنوں میں داخل ہوں، ہم ان کی قدر و قیمت جان لیں تاکہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ دن صرف صفائیوں اور بازاروں میں خرید و فروخت میں ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے، جو کمایا وہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے والا اور ان سے وہ نیکیاں کمانے والا بنا دے جو ہمارے رب کو ہم سے راضی اور خوش کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، جس کے اختتام پر اسلامی سال بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ تو ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جو عظمت و حرمت کے مہینے ہیں، اور تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق رہی ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ان میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مفسر قرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کو عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کے لیے ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا عظیم نقصان ہے۔ اور جیسے بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں نا جہاں نیکی کا اجر و ثواب باقی جگہوں سے بڑھ جایا کرتا ہے، جیسے مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑی فضیلت والے، جیسے تہجد کا وقت، جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت، اور جیسے مہینوں میں رمضان کا مہینہ، راتوں میں لیلۃ القدر، تو دنوں میں ذوالحجہ کے یہ پہلے دن فضیلت والے ہیں، اور اس کی فضیلت تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ایک روایت کے مطابق طاق سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن اور جفت سے مراد 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ 10 دن تمام دنوں میں افضل۔ کسی نے امام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ رمضان کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر بھی اس میں داخل ہے، تو کیا یہ دن زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ تو میں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے برکتوں والے دنوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو باقی دنوں کی نسبت بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس قدر فضیلت کہ جہاد سے بھی بڑھ کر یہ کیسے؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کو اس لیے فضیلت اور شان و شوکت عطا کی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ اور قربانی بھی، اور حج جیسا ایک عظیم رکن، یہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ جیسا کہ رمضان کی فضیلت کا ایک خاص سبب کیا ہے کہ ہم اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ روزہ اس میں ادا کرتے ہیں، جبکہ ذوالحجہ میں نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک اور اہم ستون اور فریضہ یعنی حج اس میں ادا کیا جاتا ہے، اور مالی انفاق اور صدقہ قربانی کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت باقی دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں کہ اہتمام سے ذوالحجہ کا چاند دیکھیں اور دعا مانگیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور ایسے کاموں کی توفیق کے ساتھ طلوع کر جن کو تو پسند کرتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور اے چاند تیرا اور ہمارا پروردگار صرف اللہ ہی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ مومن صرف اپنے لیے امن اور اسلام نہیں چاہتا بلکہ سب کے لیے چاہتا ہے، اور ہر آنے والے مہینے میں وہ رب سے نیکیوں کی توفیق مانگتا ہے۔ اور جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں نا کہ برکتوں والے دن ہیں، نیکیوں کا موسم ہے، اور ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو پہلی سوچ آتی ہے کہ نوافل زیادہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ تو گویا اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، تو پہلے فرائض کو فوکس کرنا ہوگا۔ فرائض سے غافل ہو کر نوافل کے لیے محنت کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں، اور اضافی نوافل سے بہتر ہے کہ اپنے فرائض کی کوالٹی کو بہتر بنائیں اور گناہوں سے حتی الامکان اپنے دامن کو بچائیں۔ جبکہ شیطان کی چال کیا ہے کہ وہ ہمیں فرائض سے غافل اور گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فرائض میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی کوالٹی کو کیسے بہتر بنائیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر یہ عادت بنانے والے ہوں کہ ہم نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اور پھر نماز میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا لیں، رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی تعداد میں اضافہ کر لیں، اور سجدے کی حالت میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے، یعنی سجدہ تو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب پانے والے دنوں میں اللہ کے قریب ہونے والے عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ اور وقت لگا کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رب سے تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں نوافل کا بھی حسب استطاعت اضافہ کر لیں۔ اور دوسرا عمل جو اس عشرے میں خاص طور پر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزوں کا اہتمام کرتے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ ایک عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ، دوسرا ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے،
تیسرے ہر ماہ میں 3 روزے اور چوتھے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور سنت تھی کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن ان میں بھی پہلے یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے فرض روزے باقی ہیں جو کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے چھٹے ہیں تو پہلے ان دنوں میں اپنے قضا روزے رکھ لیں، اور جن کے فرض روزے پورے ہیں الحمدللہ تو وہ ان دنوں میں نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو اتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک وہ سال جو گزرا اور دوسرا وہ سال جو آئندہ آ رہا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرفہ کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روزے کو 2 سالوں کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو اگر 9 دن لگاتار روزہ نہ رکھ سکیں تو ان دنوں پیر اور جمعرات کا صرف روزہ رکھ لیں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور اگر یہ کنفیوژن ہو کہ جس دن ہمارے ہاں 8 ذی الحجہ ہے تو سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہے تو کس دن کا روزہ رکھیں، تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے علاقے کی اسلامی تاریخ کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور اگر اطمینان نہ ہو تو سعودیہ کے حساب سے عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں اور اپنے علاقے کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا بھی۔ اور تیسرا عمل ہمیں کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ اذکار کی کثرت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اللہ ان سے راضی ہو تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان ایام میں اپنی چارپائی پر بیٹھے اپنے خیمے میں مجلس میں راستے میں چل رہے ہوتے اور تکبیریں کہتے جاتے۔ گویا ان دنوں میں ہر وقت چلتے پھرتے کام کاج کرتے تکبیرات کہنا ہے، اور خاص طور پر زبان سے کہنا، یعنی صرف دل میں ذکر نہ کریں، زبان سے آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں کہ دل کے ساتھ ہونٹ، زبان اور کان بھی اس نیکی میں شریک ہوں، اور کوئی دوسرا بھی سنے گا تو اسے بھی اگر بھولا ہوا ہوگا تو یاد آ جائے گا، تو یوں ہمارا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور صحابہ کرام سے جو مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہیں وہ کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور طریقہ بھی ہے مسلم کی روایت میں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور ایک اور انداز بھی ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان تکبیرات کی یا ان سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ اور اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور کیسے ہمیں یہ تکبیرات یاد رہیں، اس کے لیے ہم بہت سارے طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں کے آنے سے پہلے تکبیرات کو لکھ کر ہم اپنے گھر کے نمایاں مقامات پر لگا دیں۔ فون کی اسکرین پر بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ جتنی بار فون اٹھائیں تو ہمیں یہ تکبیرات یاد آ جائیں۔ اور تکبیر تو دراصل اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا اور قابل تعریف۔
اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا دراصل انسان کے غرور کو مٹاتا ہے اور اپنا آپ اس عظیم ہستی کے آگے بہت حقیر لگنے لگتا ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے پسندیدہ طریقہ زندگی کو تمام طریقوں پر غالب کر دے، جسے قرآن کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ اور ان اذکار کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن بھی جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ کریں۔ عرفہ کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو خاص طور پر ان دنوں سے اپنی عادت کو پختہ کر لیں، خوب خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ چوتھا عمل جو ہم کر سکتے ہیں، کثرت سے دعائیں اور استغفار۔ پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے۔ اور استغفار تو ہم جانتے ہیں نا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے صحرا میں اپنا زاد راہ اور سواری کھو دی ہو اور وہ اسے اچانک مل جائے۔ تو کیوں نہ ان دنوں میں جب اللہ کی رحمت جوش کھا رہی ہو، وہ عمل کریں جو رب کو اور زیادہ خوش کرنے والا ہو اور ہمارے دلوں اور نامہ اعمال کو بھی دھونے والا ہو۔ اور عرفے کے دن کے بارے میں تو آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عرفے کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگے جو ہم چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگے اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے طلب کرنے والے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس 9 ذی الحجہ کے دن، عرفہ کے دن روزہ بھی رکھیں اور اللہ سے خوب خوب دعائیں بھی مانگیں اور استغفار بھی کریں، تاکہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں وہ آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ پانچواں عمل جو ہم کر سکتے ہیں اس میں صدقہ اور قربانی۔ ان دنوں میں صدقہ بھی کریں تاکہ محتاج اور مسکین اور وبا کی وجہ سے متاثر سفید پوش طبقہ عید کی خوشیاں منا سکے۔ اور پھر قربانی، جیسے ذکر زبان کی پاکی کا ذریعہ ہے، روزہ جسم کی پاکی کا ذریعہ ہے، قربانی ہمارے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت بھی، اور قربانی تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے، تو ہمیں بھی پسو پیش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دل کی خوشی سے رب کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جانور قربان کریں، اور جب دل کی خوشی سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو قیمت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو شوق اور محبت کا اظہار ہے، اور اس کے لیے کہیں بھی نصاب کا ذکر نہیں، جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے ہر سال قربانی کی، اور ایک مرتبہ تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ گویا سب سے بہترین عمل عید الاضحیٰ کے دن وہ قربانی کا ہے، اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنے گھر سے نکال دے، اور یہاں کون نکال رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کریں؟ استطاعت والے دل کی خوشی سے قربانی کریں، بس فخر اور دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو۔ حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیا کرتا تھا، اس سے وہ خود بھی کھاتے اور کھلاتے بھی تھے۔ پھر لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی جو تم دیکھ رہے ہو۔
لہٰذا قربانی صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور قربانی صرف جانور کی نہیں، اللہ کی خاطر اپنے خواہشات کی، اپنے وقت کی، اپنی نیند کی، اپنی انا کی، اپنے مال کی قربانیاں دینے کا بھی جذبہ پیدا کریں۔ اچھا، کچھ کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے۔ ایک تو گناہ نہیں کرنے، کیونکہ جن دنوں یا جن جگہوں کی جتنی حرمت ہوتی ہے اس میں گناہ کا بھی اتنا ہی وبال بھی ہوتا ہے، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا کام جو نہیں کرنا وہ ان دنوں میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے، یعنی ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بالوں کی صفائی اور ناخنوں کی کٹنگ کر لیں، اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کام سے رک جائیں۔ اور اسلام کا یہی حسن ہے کہ جس کام کا حکم دیا جائے وہ کر لیا جائے، اور جس سے روکا جائے رک جایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے وہ ابو داؤد کے اندر درج اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، اگر میرے پاس جانور نہ ہو کہ میں اسے قربان کروں، کسی شخص نے مجھے بکری دی ہے جس کا دودھ پیتا ہوں اور اسی پر گزارا کرتا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم نماز کے بعد اپنے ناخنوں، بالوں اور مونچھوں کو تراش لو اور زیر ناک بالوں کو صاف کر لو، تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا فضیلت والا عمل ہے! یعنی قربانی نہ کر سکنے والے اس کام سے رک کر اپنے آپ کو کتنے بڑے اجر و ثواب کا مستحق بنا سکتے ہیں، اور قربانی کرنے والے بھی جب اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اجر کس قدر بڑھ جائے گا۔ اور ان حالات میں جبکہ وبا کی وجہ سے حج صرف مخصوص مقامی افراد ہی ادا کر سکیں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کئی سالوں سے حج کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے اور حج کے لیے قرآن اندازی میں حصہ لے رہے تھے، اور طویل انتظار کے بعد ان کا حج کے لیے نام آیا لیکن اس صورتحال کے باعث حج کے لیے نہ جا سکے، یقیناً دل غمزدہ ہیں، دکھی ہیں۔ ایسے میں وہ بھی اور ہم سب بھی ان نیکیوں کے مواقع کو جو ہمیں میسر ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا پورا یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اتنے قیمتی نیکی کے مواقع عطا کیے، ہمیں زندگی عطا کی، صحت، فرصت، علم اور نیکیوں کا شوق بھی دیا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں اور اپنے لیے اتنی نیکیاں جمع کرنے والے ہوں جو قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کر ہمیں خوش و خرم دمکتے چہرے والوں میں شامل کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا، آمین یا رب العالمین۔